السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ دل کو چھو لینے والے اقوال شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصے سے۔ جو رب کی عبادت کا پورا حق ادا کرتا ہے، رب اسے اس کی ضرورت اور طلب سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کیے صبر اور عبادتیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان کا صلہ کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی ان کا اجر وہ اپنے نیک بندے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنی ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کے تمہاری ساری خواہشوں پر کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی
بس کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں۔ بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔ تین انسان تین چیزوں سے دور رہتا ہے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، جلد بازی والا کامیابی سے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے۔ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار، اور نہ سیکھنے والے کے لیے عذر بے شمار۔ اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ میں خاموش ہوں تو بس تمہاری خوشی کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ میرا دل نہیں دکھتا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب کسی کو فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ جو کھو دیا ہے تم نے مسکرا کر، وہ ایک تڑپتی ہوئی دعا سے واپس بھی مل جائے گا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مشکل زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ صرف کتے کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں، بلکہ غریبوں کے ٹیکس کے پیسوں میں سے کرپشن کر کے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا،
کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائے کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں، مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ یا اللہ، مجھے مکے کی اذان سننا، مکے کا زمزم پینا، مکے میں نماز ادا کرنا نصیب فرما۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک منزل نہ ملے، جب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کا دروازہ بنا دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن، نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی درد دینے والا، بس ہماری ذات ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔
کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو، کیونکہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا ہے۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کرتے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً، ضرورتاً۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔